خوش آمدید۔ آج ہم فیوڈور دوستویفسکی کی ایک بہت ہی خاص کہانی، ایک مضحکہ خیز آدمی کا خواب پر بات کر رہے ہیں۔ جی خوش آمدید۔ یہ کہانی واقعی روح کو چھو لیتی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں بالکل ہی نا امید ہو چکا ہے۔ ہاں، اسے لگتا ہے کہ دنیا میں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں، زندگی بے معنی ہے۔ اور اسی کیفیت میں وہ ایک انتہائی قدم اٹھانے کا سوچتا ہے، خودکشی کا۔ جی، لیکن عین وقت پر وہ سو جاتا ہے اور ایک خواب دیکھتا ہے۔ اور وہ خواب، وہ اس کی پوری سوچ، پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ صحیح، یہ دوستویفسکی کا کمال ہے۔ وہ ایسے کرداروں کے ذریعے انسانی نفسیات کی گہرائیاں دکھاتے ہیں۔ یہ کردار جو ہے وہ خود کو مضحکہ خیز سمجھتا ہے۔ ہاں، وہ شروع میں ہی کہتا ہے میں ایک مضحکہ خیز شخص ہوں، اب وہ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں اس کے لیے۔ وہ کہتا ہے بچپن سے یونیورسٹی تک اسے یہی لگا کہ وہ کتنا بے وقت ہے۔ یہ صرف باہر کی دنیا کا نظریہ نہیں، یہ اس کے اندر تک بیٹھا ہوا احساس ہے۔ جی، اور اس میں ایک عجیب سا فخر بھی ملا ہوا ہے کہ میں خود جانتا ہوں میں کتنا مضحکہ خیز ہوں۔ لیکن یہ احساس پھر بڑھتے بڑھتے ایک مکمل وجودی خالی پن، ایک لا تعلقی میں بدل جاتا ہے۔ بالکل، اسے لگتا ہے کہ کچھ بھی اصل میں ہے ہی نہیں، نہ تھا نہ ہوگا، nothing matters والا معاملہ۔ اور اسی خالی پن میں وہ ریوالور خریدتا ہے خودکشی کے لیے۔ ہاں، وہ بس یوں سمجھیں صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن پھر ایک رات، نومبر کی ایک اداس شام، ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی بچی والا واقعہ ہے نا؟ جی، ایک غریب روتی ہوئی بچی اس سے مدد مانگتی ہے اپنی ماں کے لیے۔ اور یہ لمحہ اہم ہے کیونکہ اگر وہ مرنے ہی والا ہے تو منطقی طور پر اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ صحیح۔ لیکن اسے فرق پڑتا ہے، اسے رحم آتا ہے۔ اور پھر اس رحم پر شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے، وہ اسے جھڑک دیتا ہے، چیختا ہے۔ لیکن یہ واقعہ اس کے ذہن میں ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جی، وہ گھر آ کر سوچتا ہے کہ اگر میرے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تو یہ رحم کیوں؟ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ اگر میں 2 گھنٹے میں کچھ نہیں بننے والا ہوں تو یہ بچی، یہ شرمندگی، یہ سب کیا ہے؟ یہ تضاد، یہ اندرونی کشمکش اسے روک دیتی ہے فوری طور پر خودکشی کرنے سے۔ اور یہیں دوستویفسکی کی مہارت نظر آتی ہے، انسانی فطرت کی پیچیدگی۔ بالکل، مکمل لا تعلقی کے دعوے کے باوجود ایک غیر ارادی جذبہ اسے ہلا دیتا ہے۔ انہی سوچوں میں گم وہ اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ مشہور خواب، وہ خواب جس نے اسے سچائی دکھائی اس کے اپنے الفاظ میں۔ خواب میں وہ خود کو گولی مارتا ہے۔ لیکن درد نہیں ہوتا، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ خود کو ایک بند تابوت میں پاتا ہے، دفن ہو چکا ہے۔ موت کے بعد بھی شعور باقی ہے۔ یہ خیال ہی کتنا عجیب ہے۔ وہ سردی محسوس کرتا ہے، نمی، اور پھر پانی کی بوندیں، 1 2 3۔ اور یہ بوندیں اسے شدت سے اذیت دیتی ہیں، جسمانی درد اور غصہ۔ ایک اعلیٰ طاقت کو پکارتا ہے کہ اگر اس سے بہتر کچھ ہے تو دکھاؤ۔ اور پھر قبر کھل جاتی ہے، ایک پراسرار تاریک مخلوق اسے اٹھاتی ہے اور اسے خلا میں لے جاتی ہے، ایک لمبے سفر پر۔ سفر کے دوران وہ ڈرنے کے بجائے وہ ایک طرح کا فخر اور نفرت محسوس کرتا ہے اس مخلوق سے۔ اسے لگتا ہے اس سفر کا کوئی خاص مقصد ہے جو صرف اسی سے متعلق ہے۔ پھر وہ دور ایک ستارہ دیکھتا ہے، وہی ستارہ جو اس نے گھر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور پھر اپنا سورج، یا بالکل ویسا ہی سورج۔ ایک مانوس روشنی جو اس کے دل میں زندگی کا احساس جگاتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیا کائنات میں ایسی تکرار ممکن ہے؟ کیا یہ دوسری زمین ہے؟ اس کا ساتھی ایک زمرد کی طرح چمکتے ستارے کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک نئی زمین۔ اور اس نئی زمین کو دیکھ کر اس کے اندر ایک عجیب شدید جذبہ ابھرتا ہے۔ اپنی پرانی خون آلود دکھ بھری زمین کے لیے محبت اور حسد بھی۔ وہ چیختا ہے میں صرف اسی زمین سے محبت کر سکتا ہوں جسے میں نے چھوڑا ہے۔ ہماری زمین پر ہم صرف دکھ کے ساتھ، دکھ کے ذریعے ہی محبت کر سکتے ہیں۔ میں دکھ چاہتا ہوں تاکہ محبت کر سکوں۔ یہ بہت گہری ہے۔ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ کامل خوشی نہیں بلکہ دکھ بھری محبت ہی اصل ہے؟ یہ دوستویفسکی کے ہاں بار بار آتا ہے، دکھ اور محبت کا لازم و ملزوم ہونا۔ شاید خالص بے داغ خوشی مکمل انسانی تجربہ نہیں؟ شاید محبت کی گہرائی دکھ سے ہی آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے
کردار کی یہ پکار اس کی انسانیت کی گہری ترین خواہش ہے۔ خیر، وہ اس نئی زمین پر پہنچ جاتا ہے اور وہ جگہ وہ جنت ہے۔ خوبصورت درخت، زمرد جیسا سمندر، خوشبو والے پھول، نڈر پرندے، اور وہاں کے لوگ وہ گناہ سے پاک ہیں، معصوم، محبت کرنے والے۔ ان کی آنکھوں میں چمک ہے، چہروں پر سکون، سمجھ، بچوں جیسی خوشی۔ وہ اس کی تکلیف کو بغیر پوچھے سمجھ جاتے ہیں اور اسے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ فطرت سے جڑے ہیں، ان کے پاس ہماری والی سائنس نہیں، مگر ان کا علم گہرا ہے، وجدانی۔ وہ درختوں سے، جانوروں سے باتیں کرتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، حسد نہیں، ملکیت کا تصور نہیں۔ زندگی بہت سادہ ہے، پھل، شہد، دودھ، مختصر محنت، بچے سب کے ہیں، ایک بڑا خاندان۔ بیماریاں نہیں، بوڑھے مسکراتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ پرامن موت مرتے ہیں۔ انہیں لافانیت کا یقین ہے۔ ان کے مندر نہیں، لیکن کائنات سے ایک زندہ گہرا تعلق ہے۔ وہ گیت گاتے ہیں، ایک دوسرے کی فطرت کی تعریف کرتے ہیں۔ کردار ان کی محبت اور معصومیت دیکھ کر ان کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک مثالی دنیا ہے۔ بالکل جیسے گناہ سے پہلے کی دنیا۔ لیکن ہاں، یہیں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے ان سب کو خراب کر دیا۔ اور یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ وہ بتاتا ہے کیسے، وہ خود نہیں جانتا، لیکن اس کی وجہ سے جھوٹ پیدا ہوا۔ پہلے کھیل کھیل میں معصومیت سے، لیکن پھر جھوٹ نے دلوں میں جگہ بنا لی، جھوٹ سے ہوس پیدا ہوئی، ہوس سے حسد، اور حسد سے ظلم۔ اور جلد ہی پہلا خون بہا۔ یہ تو جیسے انسانی تاریخ کا زوال ایک خواب میں سمٹ آیا ہو۔ بالکل، وہ لوگ تقسیم ہو گئے، گروہ بن گئے، ایک دوسرے کے خلاف۔ شرم آئی تو نیکی کا تصور بنا، عزت کا خیال آیا تو جھنڈے لہرائے۔ جانوروں پر تشدد شروع ہوا، وہ جنگلوں میں بھاگ گئے، دشمن بن گئے۔ علیحدگی پسندی، انفرادیت، میرا اور تیرا کی جنگ، مختلف زبانیں۔ وہ دکھ سے واقف ہوئے اور پھر دکھ کو چاہنے لگے، کہنے لگے سچائی صرف دکھ سے ملتی ہے۔ اور پھر آئی سائنس، علم۔ جب وہ برے ہوئے تو بھائی چارے اور انسانیت کی باتیں کرنے لگے۔ جب مجرم بنے تو انصاف ایجاد کیا، قانون بنائے۔ اور انہیں قائم رکھنے کے لیے گلوٹین بنائی۔ وہ اپنی کھوئی ہوئی خوشی کو بھول گئے، اسے صرف ایک خواب، ایک کہانی کہنے لگے۔ یہ شاید دوستویفسکی کی طرف سے جدیدیت پر، صرف عقل پر زور دینے پر ایک تنقید ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے۔ کیا علم اور سائنس ہمیں اصل خوشی سے دور لے گئے؟ اصل جوہر یعنی محبت سے؟ وہ لوگ کہنے لگے، علم احساس سے بلند ہے، زندگی کا شعور زندگی سے بلند ہے، سائنس سے سچائی ملے گی۔ وہ اپنی کھوئی ہوئی معصومیت کی واپسی کے لیے ترسنے لگے، اسے بت بنا کر پوجنے لگے، مگر یقین رکھتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ خود پسندی بڑھ گئی، دوسروں کے حقوق چھیننے لگے، غلامی آئی۔ عقل مندوں نے غیر عقل مندوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ معاشرہ جلدی ٹھیک ہو، جنگیں ہوئیں۔ یہاں تک کہ ایسے مذاہب بھی آئے جو فنا، عدم وجود اور خودکشی کی تبلیغ کرتے تھے۔ کردار یہ سب دیکھتا رہا، روتا رہا، خود کو الزام دیتا رہا۔ وہ ان سے کہتا ہے، مجھے سولی پر چڑھا دو، لیکن وہ ہنستے ہیں، اسے پاگل سمجھتے ہیں، اسے قید کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ یہاں کردار کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اسے لگتا ہے وہ مر رہا ہے۔ اور وہ جاگ جاتا ہے۔ صبح کے 6 بجے اپنی کرسی پر، سامنے ریوالور پڑا ہے۔ لیکن اب سب کچھ مختلف ہے۔ وہ فوراً ریوالور کو پرے دھکیل دیتا ہے۔ اوہ، اب زندگی ہے، زندگی۔ وہ روتا ہے، خوشی سے، ایک نئی سمجھ سے۔ اس نے سچائی دیکھ لی ہے، موت کی خواہش ختم، اب ایک مقصد ہے۔ مکمل تبدیلی، کایا پلٹ۔ وہ کہتا ہے، میں نے سچائی دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، اس کی پوری شان میں۔ اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سچائی کی تبلیغ کرے گا، خوشخبری پھیلائے گا۔ کون سی سچائی؟ یہی کہ لوگ زمین پر رہتے ہوئے خوبصورت اور خوش رہ سکتے ہیں۔ برائی انسانیت کی نارمل حالت نہیں ہے۔ لوگ اس پر ہنستے ہیں، اسے پھر سے مذاق خیز کہتے ہیں، لیکن اب اسے پرواہ نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ شاید وہ غلطیاں کرے گا، شاید صحیح الفاظ نہ ملیں، لیکن وہ زندہ تصویر جو اس نے دیکھی ہے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، اس کی رہنمائی کرے گی۔ یہ ایک گہری روحانی بیداری ہے۔ اور وہ بنیادی سچائی جو اس نے سیکھی وہ بہت بہت سادہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دوسروں سے اپنی طرح محبت کرو۔ یہی اہم بات ہے، اور یہی سب کچھ ہے، اور کچھ نہیں چاہیے۔
تم فوراً جان جاؤ گے کہ سب کچھ کیسے ترتیب دینا ہے۔ یہ وہی پرانی سچائی ہے نا، جو اربوں بار دہرائی گئی۔ لیکن جیسا وہ کہتا ہے، ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں بنی۔ شاید دوستویفسکی یہی کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ علم کی کمی نہیں بلکہ محبت کی کمی ہے، اس سادہ سی بات کو عمل میں لانے کی ناکامی ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے، زندگی کا شعور زندگی سے بلند ہے، خوشی کے قوانین کا علم خوشی سے بلند ہے، اسی کے خلاف لڑنا ہے۔ کیا ہم سوچنے، تجزیہ کرنے میں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ جینا، محسوس کرنا بھول گئے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا عقلیت نے ہمیں بنیادی انسانی جذبات سے دور کر دیا ہے؟ کردار اب اسی سوچ کے خلاف لڑنے کا عزم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر سب چاہیں تو سب کچھ فوراً ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور کہانی کا اختتام وہ بہت معنی خیز ہے۔ اور میں نے اس چھوٹی بچی کو ڈھونڈ لیا۔ اور میں چلتا رہوں گا اور چلتا رہوں گا۔ وہ صرف جانتا نہیں، اب وہ کرتا بھی ہے۔ وہ اپنی تبلیغ جاری رکھے گا عمل کے ذریعے۔ تو یہ تھی ایک مضحکہ خیز آدمی کا خواب، ایک شخص کی کہانی جو مکمل مایوسی سے نکل کر محبت اور امید کا مبلغ بن جاتا ہے۔ جی، یہ خواب ایک نفسیاتی واقعے سے بڑھ کر ایک روحانی بیداری تھی۔ کردار سچائی دیکھتا ہے کہ محبت اور ہمدردی ہی اصل راستے ہیں، چاہے دنیا اسے مضحکہ خیز ہی کیوں نہ کہے۔ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ ایک فرد کا اندرونی سفر کیسے کائنات اور انسانی امکانات کے بارے میں گہرے سوال اٹھا سکتا ہے۔ اور دوستویفسکی کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اصل مسئلہ علم نہیں، محبت ہے۔ وہی بنیادی سچائی، دوسروں سے اپنی طرح محبت کرو۔ اور آخر میں ایک سوچنے والی بات، کردار نے خواب میں ایک مثالی دنیا کو بگڑتے دیکھا جس کی شروعات ایک چھوٹے سے جھوٹ سے ہوئی اور انتہا علم اور خود غرضی پر ہوئی۔ کیا یہ ہماری اپنی دنیا کا عکس نہیں؟ اور کیا واقعی جیسا کردار کو یقین ہو گیا ہے، محبت کا یہ سادہ سا عمل چاہے کتنا ہی مذاقیہ لگے، سب کچھ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ یہ سوال قارئین کے لیے ہے۔